ایک معصوم ہستی مسکراتی دعا ظلم کی ایسی بھیٹ چڑھی کہ خود دعا بھی بد دعا میں بدل گئی۔ دعا ابرو لاپتہ ہوئی، جس کی عمر صرف 15 سال، جسمانی طور پر معذور، نہ دوڑ سکتی تھی نہ بول سکتی تھی، مگر اس کی آنکھوں میں خواب تھے۔ پولیس نے دعویٰ کیا کہ ملزم رضوان کالو مقابلے میں مارا گیا، مگر کیا کسی بچی کی زندگی صرف ایک لات سے برابر ہو سکتی ہے؟ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عبدالرزاق اور آپ دیکھ رہے ہیں کرائم ایکسپوز۔ ناظرین، کرائم ایکسپوز میں ہم جرائم سے پردہ اٹھاتے ہیں۔ اسی طرح آج بھی ہم ایک المناک کہانی کے بارے میں بات کریں گے جو کہ کچھ دن پہلے ہی ہوئی ہے۔ ناظرین، ایک ننھا معصوم سا پھول اجاڑ دیا گیا، اس کو شاخ سے توڑ دیا گیا، مسخ کر دیا گیا اور پیروں تلے رون دیا گیا۔ ناظرین، بات کریں گے لاڑکانہ کے ایک چھوٹے سے علاقے رتو دیرو کی، جہاں پر دعا نامی ایک معذور کمسن بچی جو کہ 15 سال کی تھی، اس کو درندے نے اپنی ہوس کا نشانہ بنایا اور بے دردی سے قتل کر دیا۔ 11 جولائی 2025 کو معصوم بچی دعا ابرو لاپتہ ہوئی، جس کی عمر صرف 15 سال، جسمانی طور پر معذور، نہ دوڑ سکتی تھی نہ بول سکتی تھی، مگر اس کی آنکھوں میں خواب تھے۔ گھر والے در بدر کی ٹھوکریں کھاتے رہے، فریاد کرتے رہے، مگر اگلے ہی دن ایک خالی میدان کے کنارے دعا کی لاش ملتی ہے، زخموں سے چور چور، روح سے خالی، ایک ایسا ظلم جس کی کوئی زبان نہیں۔ چند دن اسپتال کی سر دیواروں سے لڑتے لڑتے دعا بھی خاموش ہو گئی، بس ایک سوال چھوڑ گئی، کیا صرف معذور ہونا، اسپیشل ہونا ہی اس کے ساتھ ہونے والے ظلم کا سبب تھا، یا ہمارا خاموش تماشائی بننا اس جرم میں برابر کا حصہ تھا؟ پولیس نے دعویٰ کیا کہ ملزم رضوان کالو مقابلے میں مارا گیا، مگر کیا کسی بچی کی زندگی صرف ایک لات سے برابر ہو سکتی ہے؟ سوشل میڈیا پر ہم نے اس کی ویڈیو پر دل بنائے، مختلف قسم کے ریئیکٹ بنائے، مگر جب وہ سچ میں مدد کی طلبگار تھی، کیا ہم نے کچھ کیا؟ ہم سب خاموش تماشائی بنے رہے۔ ایک معصوم ہستی مسکراتی دعا ظلم کی ایسی بھیٹ چڑھی کہ خود دعا بھی بد دعا میں بدل گئی۔ ناظرین، یہ ہمارا معاشرہ ہے جنہاں نے یہ ملک کلمے کی بنیاد پر بنایا، جہاں پر مائنورٹیز کو بھی حقوق حاصل ہیں آزادانہ زندگی گزارنے کے۔ کیا قائد نے اس لیے پاکستان بنایا تھا کہ یہاں روز نوجوانوں کو قتل کیا جائے، عورتوں کے ساتھ زیادتی کی جائے، ہراساں کیا جائے، ننھی بچوں کو ان کو پاؤں تلے رون دیا جائے، ایسے معصوم پھولوں کو شاخ سے توڑ کر مسخ کر دیا جائے، پیروں تلے رون دیا جائے؟ ناظرین، یہ ہمارا معاشرہ ہے۔ کہاں ہیں قانون نافذ کرنے والے ادارے؟ کیوں ان سے یہ جرائم پیشہ افراد کنٹرول نہیں ہوتے؟ ایسے جرم تو آئے دن ہو رہے ہیں، لیکن کیا یہ سوالیہ نشان نہیں ہے ہمارے معاشرے پر کہ جہاں ننھے پھول، ننھی کلیاں محفوظ نہیں ہیں؟ یہ معاشرہ قاتل سے نہیں، خاموشی سے مرتا ہے، اور دعا اب ہم سب کے ضمیر پر ایک سوال بن کر رہ گئی ہے۔